پاکستان کی درخواست پر سلامتی کونسل کا بند کمرہ ہنگامی اجلاس۔ پاکستان کا علاقائی امن کو لاحق خطرات پر اقوام متحدہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ اجلاس میں 15 بشمول 5 مستقل ارکان کی شرکت۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی مقبوضہ کشمیر سندھ طاس معاہدہ پاک بھارت کشیدگی پر بریفنگ۔ پاکستان کے خلاف انڈین ڈس انفارمیشن مہم سے آگاہ کیا۔ بھارتی اقدامات پر شدید تحفظات کا اظہار۔ اجلاس کے بعد میڈیا ٹاک میں کہا سندھ طاس معاہدے کی معطلی عالمی قوانین کی خلاف ورزی۔ بار بار کہہ چکے پہلگام واقعے سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے۔ کشمیریوں کی شمولیت کے بغیر مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو سکتا۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کے حل کے بغیر خطے میں پائیدار امن ممکن نہیں۔ پاکستان کا موقف عالمی سطح پر سرخرو، امن کی صدا میں اقوام متحدہ بھی شامل۔ پاکستان کی امن پسندی پر عالمی اداروں کا زبردست اعتماد۔ سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس کی پاکستان اور بھارت کو ثالثی کی پیشکش۔ نیو یارک میں میڈیا سے گفتگو میں کہا جنگ کسی کے مفاد میں نہیں، تنازع کا حل صرف مذاکرات میں ہے۔ دونوں ممالک کو جنگ سے گریز اور تحمل سے کام لینے کا مشورہ بھی دیا۔ وزیر اعظم اور انٹونیو گوتریس کے درمیان دوسری بار ٹیلی فونک رابطہ۔ شہباز شریف نے کشیدگی میں کمی کے لیے سیکریٹری جنرل کی کاوشوں کو سراہا۔ پہلگام واقعے کی آزاد، شفاف، غیر جانبدار اور معتبر تحقیقات کی پیشکش کا اعادہ کیا۔ بھارتی جھوٹ کے مقابلے پاکستانی سچ سر چڑھ کر بولنے لگا۔ چین، ملائیشیا، ترکیے کے بعد ایران بھی پاکستان کے ساتھ۔ ایرانی وزیر خارجہ کی صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقاتیں۔ پاک بھارت کشیدگی میں خاتمے کے لیے متحرک۔ شہباز شریف نے کہا پانی ہمارے لیے ریڈ لائن ہے۔ عباس عراقچی کا خطے کے امن و استحکام کے لیے کردار ادا کرنے کا عزم۔ صدر زرداری نے کہا بھارتی اقدامات سے علاقائی امن و استحکام کو خطرہ لاحق ہے۔ آرمی چیف اور ایرانی وزیر خارجہ نے جیو اسٹریٹجک صورتحال اور بدلتے ماحول پر گفتگو کی۔ صدر زرداری سے چینی سفیر بھی ملے۔ کہا پاکستان آہنی برادر، چین ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے شہباز شریف سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا برطانیہ پہلگام واقعے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات میں شامل ہونا چاہے تو خیر مقدم کریں گے۔ جین میریٹ بولی برطانیہ علاقائی امن و سلامتی کے لیے پاکستان اور بھارت کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ بھارت کشیدگی کم کرنے کی بجائے بڑھانے لگا۔ سندھ طاس معاہدہ ختم کرنے کے اعلان کے بعد مودی حکومت کا ایک اور اقدام۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں 2 ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق انڈیا 2 پن بجلی منصوبوں پر پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش بڑھا رہا ہے۔ بھارتی آبی جارحیت کے خلاف قومی اسمبلی میں متفقہ مذمتی قرارداد منظور۔ پاکستان کا پانی روکا گیا تو یہ اعلان جنگ ہوگا۔ قرارداد کا متن۔ تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے قرارداد منظور کی۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے قرارداد پیش کی۔ کہا بھارت خود مختلف ممالک میں دہشت گردی کرتا ہے۔ عالمی برادری کا بھارت کو دہشت گرد کارروائیوں پر جواب دہ ٹھہرائے۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا پہلگام واقعے سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں۔ بھارت یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدہ ختم نہیں کر سکتا۔ عبدالقادر پٹیل نے کہا مودی کی غلط فہمی میں نہ رہنا، پاکستان کا بچہ بچہ سپاہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا احتجاجاً اجلاس کا بائیکاٹ۔ کہا کوئی بھی ذمہ دار شخصیت ایوان میں موجود نہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر مرد آہن قرار۔ موقر امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز سپہ سالار کی صلاحیتوں کا معترف۔ بھارت کے ساتھ کشیدگی میں آرمی چیف کے قائدانہ کردار کی توصیف۔ لکھا کشیدہ صورتحال میں سپہ سالار نے پس منظر میں رہنے کی بجائے فرنٹ سے لیڈ کیا۔ ٹینک پر چڑھ کر فورسز سے خطاب میں جارحانہ بیانیہ تشکیل دیا۔ واضح پیغام دیا کسی بھی مہم جوئی کا فوری، پرعزم اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دینے اور 2 قومی نظریے پر بیان سے بھارت کو بڑا دھچکا لگا۔ جنرل عاصم منیر نے سیاسی معاشی مشکلات میں گھری پاکستانی قوم کو متحد کیا۔ مرد آہن کا 2 ٹوک موقف دنیا کو بھا گیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے صاف صاف کہہ دیا کہ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے۔ ہماری خود مختاری پر حملہ ہوا تو بھرپور جواب دیں گے۔ نیشنل ورکشاپ بلوچستان کی شرکاء سے خطاب میں کہا مسلح افواج عوام کی حمایت سے دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھیں گی۔ بیرونی پشت پناہی سے جاری دہشت گردی بلوچستان کی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔
بلوچستان کے نام پر دہشت پھیلانے والے عناصر بلوچ شناخت پر دھبا ہیں۔ دہشت گردی کا مل کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ ملک دشمن عناصر کے مذموم عزائم ناکام بنائیں گے۔ بلوچستان کی ترقی حکومتی ترجیحات میں شامل ہے۔ جاری ترقیاتی منصوبے بلوچستان کے عوام کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں دہشت گرد کیمپس کا بھارتی دعویٰ جھوٹ نکلا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا بین الاقوامی اور ملکی میڈیا کے ہمراہ لائن آف کنٹرول کا دورہ۔ بھارتی پروپیگنڈے کو بے نقاب کرنے کے لیے زمینی حقائق میڈیا کے سامنے پیش۔ میڈیا نمائندوں کو ان مقامات پر لے جایا گیا جنہیں بھارت نے مبینہ دہشت گردی کے ٹھکانے قرار دیا۔ امریکی چینل CNN کے عالمی ایوارڈ یافتہ ایڈیٹر نک رابرٹسن کا LOC پر گاؤں سرجیوار کا دورہ۔ بھارتی فوج کے ہاتھوں فیک انکاؤنٹر میں شہید محمد فاروق اور محمد دین کے ورثاء کے انٹرویو کیے۔ محمد فاروق شہید اور محمد دین شہید کے لاحقین کے CNN کو دل دہلا دینے والے انکشافات۔ مقامی لوگوں نے بھارتی فوج کے مظالم سے آگاہ کیا۔ بھارتی آبی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بھارت بدنیت دشمن ہے۔ مودی حکومت طاق میں ہے کہ پاکستان کوئی غلطی کرے۔ ترون نیوز کے پروگرام سوال نامہ میں میزبان اطہر قاسمی سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ انڈیا نے جارحیت کو تو ایسا جواب دیں گے کہ اسے چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ فضائی حدود بند ہونے سے بھارتی ایئر لائنز کو بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ مودی کے پاس پہلگام واقعے پر دنیا کو دکھانے کے لیے ثبوت نہیں ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ توحید حسین سے رابطہ۔ بھارت کے بے بنیاد الزامات اور یک طرفہ جارحانہ اقدامات سے آگاہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بنگلہ دیشی مشیر خارجہ نے خطے کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ ادھر بنگلہ دیشی عوام پاکستانی فوج اور پاکستان کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے۔ پہلگام فلیگ آپریشن پر بھارتی دعوے مسترد کر دیے۔ بھارتی الزامات جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیے۔ شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پاکستانی مطالبے کی حمایت۔ دفاعی ماہرین نے کہا بنگلہ دیشی عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ پاکستان سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ بھارت سے کشیدگی پاکستان کی معاشی ترقی پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز سے پاکستانی معیشت پر نئی رپورٹ جاری۔ حالیہ تنازع سے پاکستان کی مالی استحکام کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ معیشت کی بہتری کا سفر واپسی میں بدل سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں مہنگائی میں کمی آئی ہے، زر مبادلہ ذخائر بڑھے ہیں، معیشت میں بتدریج ترقی ہو رہی ہے۔ بھارت سے کشیدگی کے باعث پاکستان کو بیرونی فائنینسنگ کے حصول میں مشکلات آ سکتی ہیں۔ زر مبادلہ ذخائر پر دباؤ بڑھے گا جس سے قرضوں کی واپسی متاثر ہوگی۔ فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل انٹرا کورٹ اپیلوں پر فیصلہ محفوظ۔ کیس کا فیصلہ رواں ہفتے سنایا جائے گا۔ جسٹس امین الدین خان کی صلاحی میں سپریم کورٹ کے 7 رکنی آئینی بینچ نے سماعت مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا۔ دوران سماعت جسٹس امین الدین خان نے کہا شارٹ آرڈر اسی ہفتے میں جاری کریں گے۔ اٹارنی جنرل نے موقف اپنایا، اپیل کا حق دینے کے لیے سپریم کورٹ کا آئینی بینچ آبزرویشن دے۔ پارلیمنٹ کو قانون سازی کے لیے کہنے کی مثال میں قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کا فیصلہ موجود ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے، اس فیصلے میں تو پارلیمنٹ کو باقاعدہ ہدایت جاری کی گئی تھی، قانون سازی کے لیے 6 ماہ کا وقت دیا گیا تھا۔ اخبار کی خبر عدالت میں بطور ثبوت تسلیم ہوگی یا نہیں، لاہور ہائی کورٹ نے اہم قانونی معاملہ حل کر دیا۔ مظفر گڑھ میں صحافی اشفاق حسین قتل کیس کے ملزمان کی ضمانت منظور۔ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کے جسٹس امجد رفیق نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا اگر رپورٹر عدالت میں پیش ہو کر شواہد پیش کرے تو ضمانت کے لیے اخبار کی خبر کو بطور وضاحتی ثبوت تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ گھٹائیں آئیں، چھم چھم بارش لائیں، سندھ کے ضلع تھرپارکر میں بادل جم کر برسے، ژالہ باری بھی ہوئی۔ پنجاب کے علاقے ٹوبہ ٹیک سنگھ، پیر محل اور چشتیہ میں موسم گرما کی پہلی بارش سے موسم خوشگوار۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں بھی موسلادھار بارش۔ محکمہ موسمیات کے سندھ اور بلوچستان میں جھکڑ چلنے اور بادل برسنے کی پیشگوئی۔ اور وادی ہنزا کا پہاڑی سلسلہ پسو کونز اپنے منفرد حسن کی وجہ سے مشہور، بادلوں کی آغوش سے جھانکتے مٹیالے
पहाड़, वादी हुंजा की शान, पसुकोंस का पहाड़ी सिलसिला और उसके बीचों बीच बहता दरिया देखने वालों को मुद्दतों अपने शहर में जकड़े रखते हैं।